Semi kom, Tami. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفال کا 14واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کا چیز دے گا اور تم سے تمہارا گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے سے کیا ملتے ہیں؟ اب دیکھو، اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، اللہ سے ڈریں گے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کا چیز دے گا اور تم سے تمہارا گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ دیکھو، اللہ سے ڈرنے سے اتنا فائدہ ہے۔ اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافی لوگ آپ کے نسبت بڑی بڑی تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لے یا آپ کو قتل کر ڈالے یا آپ کو خارج وطن کر دے، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے۔ جو کافی لوگ اپنے پلان کر رہے تھے اپنے پیغمبر کے بارے میں، اللہ میاں اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ میاں بھی ایک پلان کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر اللہ ہی کا ہے۔ یہ انسان کتنا بھی تدبیریں کرنے دو، کتنا بھی پلان کرنے دو، لیکن آخری جیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ واللہ خیر الماکرین۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم ارادہ کریں تو اس کے برابر ہم بھی کہلاوے، اللہ معاف کر لی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بےسند باتیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہے۔ قرآن کے نسبت یہ کافی لوگ اس طریقے سے الٹے سلٹے باتیں کہنے لگے، اور جبکہ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقع ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے۔ دیکھو، اس طریقے سے بد دعا بھی مانگ رہے، الٹا تکذیب بھی کر رہے قرآن کی، اور اس طریقے سے یہ تو غصہ آنے والی باتیں بھی کر رہے ہیں، یا ہم پر اور کوئی دردناک عذاب واقع کر دیجیے۔ اس طریقے سے بد دعا خود ہی خود اپنے آپ لینے رہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ہوتے ہوئے ایسے عذاب اگر وہ مانگتے ہیں تب بھی نہیں دیں گے۔ ان کو ایسا عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کوئی استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر میں کچھ لوگ اللہ کے استغفار بھی کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ جو نیک بندے اس کے اندر ہے، اس لیے اس عذاب کو نہیں دے رہے، اور نیز ان کا کیا استحقاق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل ہی معمولی سزا بھی نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرم سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بننے کے بھی لائق نہیں۔ اس کے متولی بننے کے لائق تو سوائے متقیوں کے اور کوئی بھی اس خاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ اپنی نارائی کا علم بھی نہیں رکھتے۔ مسجد کے بارے میں بتایا تھا، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سو اس عذاب کا مزہ چکو اپنے کفر کے سب، یعنی دین اسلام کو اس طریقے سے وہ جھٹلا کے الٹے سلٹے باتیں کہنے لگے۔ بلا شک یہ لوگ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچہ کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ سے روکے۔ یہ لوگ اپنے مال خرچہ کرتے ہی رہیں گے، مگر پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے۔ جس کام میں لوگ اپنا مال خرچہ کر رہے ہیں اس کا کوئی ثواب ان کو نہیں ملے گا، کل قیامت کے دن اور بھی حسرت ہو جائیں گے۔
پھر آخری مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، اور کافی لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور ان سے الگ کر کے ناپاکوں کو ایک دوسری سے ملا دے، یعنی ناپاکوں کو جو ناپاکوں کے ساتھ ملا دے، یعنی ان سب کو مستصل کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے ہی لوگ پورے خسارہ میں ہے، نقصان میں ہے۔ اے دیکھو قرآن کا معنی ہو بہوب ہے، اور الٹا سمجھانے کی ضرورت نہیں، جیسا آیت ہے ویسا جواب ہے۔ قرآن کا معنی پڑھنے کے لیے ڈرنا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہر مسلمان قرآن کا معنی ہر دن پڑھنا، قرآن کے معنی کے ساتھ تدبر قرآن، تذکر قرآن۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کی تعلیم دے، آمین۔